صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اور مکرم حضرات علماء، حفاظ و قراء اور مسجد فردوس اور دیگر مساجد کے ذمہ داران، ہمارے ہردی عزیز کونسلر صاحب، صدر اجلاس ہمارے کرم فرما حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہ، مکتبہ فردوس العلوم میں پڑھانے والے حضرات اساتذہ اور مسجد کے خدام، طلبہ عزیز، ان کے والدین، محلے کے سرپرست حضرات، پیارے بچوں، آپ نے جب پروگرام کیا یہاں پر، تقریریں کی، قرات پڑھی، حمد پڑھے، نعت پڑھے، تو سب نے خاموشی کا لحاظ رکھا، آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، اور مجھے بھی بہت لطف آیا جب ایک طالب علم نے رسول اکرم، نبی محترم، فخر آدم و فخر بنی آدم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین و سید الآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صورت کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ کتنا بہترین وہ لمحہ تھا جب بچے نے معبد کے بیان کردہ الفاظ ہمارے سامنے دہرائے۔ خدا کی قسم، کائنات کا پورا حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں اللہ پاک نے رکھا تھا۔ میرے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، جنت کا سارا جمال اور حسن و خوبصورتی اپنے محبوب کے جسم میں اللہ پاک نے سمو کر رکھ دیا تھا۔ تبھی تو امی جان حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو ان کے سینے پر چاقو چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ تو یہ پروگرام بہت ہی اچھا اور شاندار رہا، اور اسی طرح سے نشے کے بارے میں ایک مکالمہ سننے کو ملا۔ کتنا بہترین مکالمہ تھا۔ بچوں کے اخلاق اور کردار پر والدین اور سرپرستوں کی جو محنت ہوتی ہے، اس کے چھوٹ جانے کا نتیجہ چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی نشے کی طرف، لڑکوں کے شانہ بشانہ وہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں، تنزل کا شکار ہو رہی ہیں، ان کی زندگیاں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔
میری اور آپ کی، آپ میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کے اخلاق کو بنائیں اور ان کو تباہی سے دور رکھیں اور ان کو بچانے کی فکر فرمائیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے اساتذہ، علماء اور ہمارے مکتب کے مسجد کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے محلے میں بیداری لانے کا اہتمام کیا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسی معلومات چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ بڑا آدمی اپنے الفاظ کے داؤ پیش میں الجھ کر رہ جاتا ہے، لیکن معصوم بچے اپنی زبان سے تمام باتیں آسانی کے ساتھ ہمارے کانوں کے راستے دل و دماغ تک اتار دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، منتظمین اپنا کام کرتے رہیں گے، میں اور آپ ہمارا اپنا کام کریں گے، کہنا اور سننا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین گرامی، یہ پروگرام ہمارے لیے آگے کی منزل اور اس کا راستہ طے کرنے کے لیے، یہ سال کے آخر کا جو پروگرام ہے یہ اس لیے کہ سال میں بچوں نے جو کچھ پڑھا سیکھا، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کے ننھے منھے معصوم بچوں نے جو سیکھا، اس کا ایک علمی مظاہرہ فقط اس جلسے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آئندہ کیسے ہم بچوں کی تعلیم کے لیے ان کو پابند بنائیں، کس طرح سے ہمارے ان بچوں کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم۔ آپ بتائیں کیا اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ قسم کھائے؟ اسے کسی قسم کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی اپنی پیدا کردہ چیز کی قسم کھائے۔ مکان کو بنانے والا، جگہ کو پیدا کرنے والا، اس فرش کو روئے زمین کو پیدا کرنے والا میرا آپ کا خدا، اسی نے وقت کو بھی پیدا کیا، اسی نے زمانے کو بھی پیدا کیا۔ اسے کیا ضرورت کہ وہ زمانے کی قسم کھائے؟ پھر بھی وہ کھا رہا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ کیا زمانہ ہم اس کو سمجھتے ہیں جو پہلے گزر چکا؟ کیا زمانہ ہم اپنی زندگی سے جدا کر کے دیکھتے ہیں؟ زمانے کا دوسرا نام وقت ہے، جس کو میں اور آپ ضائع کرتے، بیٹھے بیٹھے ضائع کرتے، کھڑے کھڑے ضائع کرتے، دوست احباب کے ساتھ بات چیت میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہ لوگ وقت ضائع کریں گے، زمانے کو برباد کر دیں گے، اپنی زندگی کو ضائع کر دیں گے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اہمیت دلائی کہ لوگوں، زمانہ کوئی معمولی چیز نہیں، تمہاری زندگی کا وقفہ کوئی ایسے ہی معمولی نہیں کہ تم بھی جانوروں کی طرح پیدا ہو گئے اور تمہارا بھی ایک آخری وقت ہوگا اور تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا۔ تم زمانے کو، تمہاری اپنی زندگی کے وقفے کو معمولی نہ سمجھو، تم وقت کی قدر کرو، وقت تمہاری قدر کرے گا۔ تم زمانے کی قدر کرو، زمانہ تمہاری قدر کرے گا۔ جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، آنے والا وقت اس کی بھی قدر نہیں کرتا، وہ ضائع ہو جائے گا، لوگ اس کو ضائع کر دیں گے۔ کیوں؟ اس نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے اوقات کو غنیمت نہیں جانا۔
آج ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بہنیں، ہماری چھوٹے بچے اور بچیاں اور بڑے بزرگ اور مائیں بہنیں، خواتین و حضرات، سب وقت ضائع کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں آپ کہاں تھے؟ ایسے ہی حضرت ٹائم پاس کر رہا تھا۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ لمحے لمحے اور سیکنڈ سیکنڈ سے منٹ بنتے ہیں، منٹوں سے گھنٹے، گھنٹوں سے دن اور دن سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال اور سالوں سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ یہی منٹ تو ہماری زندگی ہے، یہی سیکنڈ تو ہماری زندگی ہے، یہی گھنٹہ تو ہماری زندگی ہے جسے میں اور آپ پاس کر رہے ہیں۔ گھنٹوں کو پاس کرنے والے، ٹائم کو پاس کرنے والے، وہ اپنی زندگی میں فیل اور فلاپ ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں سکسس ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، اگر اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو وقت کو ضائع نہ کرو، وقت کو کام میں لاؤ، وقت کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی، دنیا کی کوئی قوت تمہاری اولاد کو کامیابی سے دور نہیں کر سکتی۔ کون نہیں چاہتا؟ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، کون سی ہماری بہن ایسی ہو جو یہ چاہتی ہو کہ اس کے بچے کی زندگی ضائع ہو جائے، ایگزام میں فیل ہو جائے؟ یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، کون باپ پسند کرے گا کہ اس کا بچہ فیل ہو جائے، اس کی بیٹی ایگزام میں فیل ہو جائے؟ کون پسند کرے گا؟ کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ پاس ہو جائے، صرف پاس نہیں بلکہ وہ فرسٹ کلاس پاس ہو، ڈسٹنکشن میں پاس ہو، اچھے نمبرات اسے ملے اور اسے ایوارڈ دیا جائے، اور اس کو کامیاب ہوتے دیکھ کر باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، ماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی، دیکھو میرے بچے نے اچھے نمبرات میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو اگر کامیاب اپنی اولاد کو کرنا چاہتے ہو، ان معصوم بچوں کو وقت کی قدر و قیمت بتاؤ، زمانے کی قدر و قیمت بتاؤ۔ آج غیر مسلم وہ جانتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے، ایک مرتبہ بنگلور غیر مسلم کے ساتھ کار میں جانا ہوا، اور راستے میں باتوں باتوں میں میں نے اس سے پوچھا کہ بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 2 ہیں، اور وہ P1 کی ڈیوٹی کرنے والا، واچ مین کا کام کرنے والا، اور وہ بچوں کو اچھی کالج میں پڑھا رہا ہے۔ خود کہتا ہے انا یار نوڑتارے نم مکلاದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ತಿಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ہمیں ایک بار کھائے ایک بار بھوکے رہ جائیں گے لیکن بچوں کو اچھا پڑھائیں گے۔ وہ صرف دنیا کو دیکھ کر پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان ابھی مکالمے میں بچے نے کہا نشے کے عادی مسلمان بچے، جاؤ کبھی جیل میں، سب سے زیادہ مسلمان، پولیس اسٹیشن میں جاؤ زیادہ مقدمے مسلمانوں کے۔ کیوں؟ تعلیم کی کمی ہے۔ ہم نے ان بچوں کو وقت کی قدر نہیں سکھایا، ان بچوں کے وقت کو صحیح استعمال کرنا ان کو ہم نے نہیں سکھایا۔ اب بچے وقت ضائع کرتے کرتے ہماری طرح وہ بھی ٹائم پاس کرتے کرتے، وہ ٹائم پاس میں کبھی کسی سے سپاری لی، کھانا شروع کیا، دھیرے دھیرے وہ سپاری سے بامبے کی سپاری کھاتے ہوئے وہ گوا تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ ہمارا معاشرہ۔ تو میری ماں بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ وہ اللہ ہم سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہی ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ ہمارا چولہا لکڑی سے جلتا ہے، لکڑی اس کا ایندھن ہے، تیل سے جلتا ہے، تیل اس کا ایندھن ہے، اور گیس اس کا ایندھن ہے۔ جہنم کا جو ایندھن ہوگا، وہاں کی آگ کا جو ایندھن ہوگا، وہ لکڑی نہیں،
وہ گیس نہیں، وہ پیٹرول نہیں، وہ ڈیزل نہیں، وہ کیروسین نہیں، وہ موم نہیں، بلکہ وہ انسان ہوں گے۔ انسانوں ہی کو اللہ جہنم کو بھڑکانے کے لیے جہنم میں پھینک دے گا، اور جہنم اللہ سے کہے گی حل من مزید، اے اللہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، بچا اور کوئی ہے، میرا پیٹ تو ابھی خالی ہے، اور انسان ہو تو مجھ میں پھینک دے، میں ان سب کو نکل جاؤں۔ تو اس لیے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور ماں کا گود ان بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ ان بچوں کو پڑھانے، سکھانے اور ان کے اخلاق سدھارنے کے بجائے موبائل میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، ٹی وی میں سیریل دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، پاکستانی ڈرامے دیکھنے میں، اور نہ جانے کامیڈی دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ بچے چھوٹے سے ننھے منھے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے زندگی کیا ہوگی، آگے ان کو کرنا کیا ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، اور میرے بھائیوں آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، آج ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو لوٹنے والے پیدا ہوئے، بہانے بہانے سے چھوٹے چاکلیٹ کے ذریعے اپنے بچوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور ہم کو پتہ بھی نہیں۔ بڑے بڑے کانوینٹوں میں ہم پڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ اب سرکاری اسکولوں کا یہ حال ہے، پڑھانے والے، پڑھانے والیاں ہمارے ان ننھے منھے معصوم بچوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ باپ کو اس کی فکر نہیں، ماں کو اس کی پریشانی نہیں کہ بچہ جو مسلمان بن کر ہمارے گھر میں پیدا ہوا، اور ہم نے مسجد کے امام صاحب کو بلا کر اس کے کانوں میں اذان اور اس کے کانوں میں تکبیر کہلوائی، نام اس کا مسلمان رکھا، ہم نے سوچا کہ یہ مسلمان ہے اس لیے اس کی ختنہ کروائی، سب کچھ کیا، اب اسکول کو جو بھیج دیا ہم نے اس کا حال دریافت نہیں کیا۔ صبح صبح بچے پریئر میں کھڑے ہو کر وہ شرک کے نعرے بلند کرتے ہیں، پھر بھی باپ سمجھتا ہے اسکول میں چلتا نہیں حضرت، ماں سوچتی ہے کیا ہوا چھوڑو۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے دین اور ان کے ایمان کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کلکم رائن، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ بچ نہیں سکتے، ان کو اللہ کے سامنے اپنی اولاد کا حساب دینا ہوگا۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی اپنی بچی کو ہمارے اسکول میں اس لیے انہوں نے داخل کروایا، حالانکہ اسکول میں فیس بھرنا پڑتا ہے، علماء کی، ائمہ کی آمدنی، اسی طرح جلسے کے صدر محترم آپ کی دختر بھی ہماری اسکول میں پڑھتی ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کا دین و ایمان محفوظ ہو جائے، وہاں بھی پڑھائی ہوتی ہے، اچھی سے اچھی تعلیم دی جاتی ہے، ہمارا مقصد ان کے ایمان کو بچانا ہے۔ علی پبلک اسکول کا ایک نعرہ ہے، وہ نعرہ یہ ہے کہ تعلیم بہانہ ہے، ایمان نشانہ ہے، تعلیم کے بہانے ہم ہمارے مسلمان بچوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اور تعلیمی میدان میں بھی ان کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک ممتاز شخصیت کے حامل ہمارے پاس پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا ان بچوں کے دین و ایمان کو بچانا اور ان کو بہترین تعلیم سے آراستہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے بات شروع کی، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہماری زندگی کا وقت یا تو اچھے کام میں گزرے گا، اگر اچھے کام میں ہمارا وقت ہم نے نہیں گزارا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا وقت برے کام میں لگے گا۔ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، یا تو یہ یا تو وہ، اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی۔ ہم نے اپنا وقت اور اسی طرح سے ہمارے بچوں کا وقت اچھے کاموں میں لگایا، زندگی اچھی ہوگی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر ان کے وقت کو ہم نے اچھے کاموں میں نہیں لگایا، آپ لاکھ ان سے کہیں بیٹا یہ نہ کرو، آپ لاکھ ان سے کہیں
بیٹا ایسا مت کرو، وہ ضرور وہ کام کر کے رہے گا۔ ان کے وقت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے آپ بجائے یہ کہ ان کو یہ نہ کریں، فلاں جگہ نہ جائیں، یہ کہنے کے بجائے ان کو اسی وقت میں دوسرا کام دے دیں۔ آپ پڑھنے کے لیے کتاب دے دیں، وہ پڑھے گا۔ لکھنے کے لیے کاپی اور قلم دے دیں، وہ لکھے گا۔ اس کا وقت اچھے کام میں لگا، تب وہ موبائل دیکھنے سے بچ گیا۔ ہمارے بچے شام میں یا صبح میں مسجد جاتے ہیں، کتنا بہترین وقت ہے، صبح کا سہانا وقت ہے۔ اللہ نے صبح کی قسم کھائی ہے اور رات کی قسم کھائی ہے، فجر کے وقت کی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، عصر کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ اس لیے کہ وقت کو صحیح استعمال کرنا مسلمان سیکھ جائے۔ تو ہمارے بچوں کو اگر ہم مکتب بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، آپ ہی بتائیں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ان کا وقت اچھے کام میں لگا، ان کو کچھ پڑھنا آیا، قرآن انہوں نے سیکھا، دعائیں سیکھی، احادیث سیکھے، آداب سیکھے، ورنہ ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی جانوروں جیسی ہو جائے گی، بلکہ بل ہم اول، جانوروں سے گئی گزری بدتر زندگی گزارنے پر ہماری اولاد مجبور ہو جائے گی اگر ہم نے ان کے وقت کو مکتب پڑھنے، مدرسہ پڑھنے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ان کو فارغ نہ کیا۔ عام طور پر لوگ جس چیز کے بارے میں غفلت کرتے ہیں، میری زبانی کہوں تو آپ ہو سکتا ہے کہ میں غلطی کر جاؤں، آپ میری نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ غلطی، وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، جو اکثر لوگ جس سے غفلت کرتے ہیں، حضور کا جملہ ارشاد کر دوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، ایمان والو جو آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے بہترین اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ تو اس لیے میں حضور کی زبانی جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں، عظیم نعمتیں، بڑی قدر والی نعمتیں، ویسے ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ دن کی روشنی، یہ رات کا اندھیرا، یہ سورج کی گرمی، یہ چاند کی چاندنی، یہ پھولوں کی مہک اور یہ چڑیا کی چہک اور یہ چاند کی چمک اور ساری کائنات کا یہ رنگ، سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمارا وجود اللہ کی نعمت ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اور میری بندیوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو۔ تو ان نعمتوں میں خاص 2 نعمتیں، آپ کچھ یاد رکھیں نہ رکھیں لیکن یہ حدیث آپ ضرور یاد کر کے جائیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان، 2 عظیم نعمتیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، ان 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ یہ آپ کا جملہ ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اکثر لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا 2 نعمتیں؟ الصحت، پہلی نعمت وہ صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، توانائی کی نعمت ہے، وہ تندرستی اور صحت کی نعمت ہے۔ آپ ذرا کسی بیمار سے معلوم کریں کہ اس کی بیماری نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ کتنے کینسر کے بیمار جو پریشان حال ہیں، کروٹ بدلنے کے لیے اپنی اولاد کو پکارتے ہیں بیٹا مجھے کروٹ بدل دے، میں اپنے آپ سے اتنی طاقت بھی مجھ میں نہیں ہے کہ میں کروٹ بدل سکوں۔ کتنے کڈنی کے، گردے کے مریض کہ وہ اپنے مرض کی وجہ سے پریشان ہیں،
وہ کوئی چیز کھانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں یہ کھاؤں گا تو میرے کریٹنین میں اضافہ ہو جائے گا، خون اور پیشاب یہ زیادہ مل جائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، میرا چہرہ پھول جائے گا، پیروں میں سوجن آ جائے گی۔ وہ ہر چیز کو کھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ آخر میں اسے کیسے استعمال کروں۔ ہارٹ کے پیشنٹ سے پوچھیں کہ اس کی بیماری نے اس کا کیا حال کر دیا ہے، وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں میری زندگی کا آخری وقت کب آئے گا، کب دھڑام سے نیچے گر جاؤں اور میری موت آ جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ شوگر کا مریض پریشان ہے، دنیا میں ہر بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ او اللہ کے بندوں اور بندیوں، حضور نے فرمایا جب صحت ہوتی ہے آدمی دھوکے میں رہتا ہے، اور دھوکہ ایسا کہ مجھے کبھی بیماری نہیں آئے گی، صحت مند ہوں، اب میں کیا اچھا تندرست و توانا ہوں، لیکن اس کے باوجود انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ دوسری نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، والفراغ، وہ نعمت ہے فرصت کی، فراغت کی۔ یہ ایسی عظیم فرصت کی نعمت ہے جسے ملی اس نے اس کو کام میں لایا تو کامیاب ہے، اور جس کو یہ نصیب نہ ہوئی وہ تو پریشان اپنے آپ میں ہے۔ لیکن آج ہم فرصت کے ہوتے ہوئے، وقت رہتے ہوئے، فراغت رہتے ہوئے ہم نے اس کو صحیح استعمال نہ خود کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان بچوں کا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے مسجد کے ماحول میں گزرتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں؟ حدیث سیکھتے ہیں، آداب سیکھتے ہیں، زندگی کے آداب سیکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ماں اور باپ کا مقام کیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا جو مکتب میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اس کی ہمارے دلوں میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے۔ آپ ہی بتائیں کہ میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے سامنے جو حضرات تشریف فرما ہے، کیا ہمارے دلوں میں اتنی عظمت ہے مکتب کی؟ ہماری ماں بہنوں کے دلوں میں مکتب اور مدرسے کی اتنی اہمیت ہے جتنی اسکول کی اہمیت ہے، دنیاوی تعلیم کی جتنی اہمیت ہے اتنی بھی اگر مکتب کی تعلیم کی اہمیت آ جائے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا دنیا میں ہمارے ملک میں کوئی طاقت، کوئی تنظیم، کوئی حکومت ایسی نہیں جو ہمارے بچوں کے دین و ایمان کو چھین سکے، لیکن ہمارے دل میں اس کی عظمت نہیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی استاد ذرا تنبیہ کر دے، بچے کو ڈرا دے، مار دے، باپ آستین چڑھائے گا اور ماں مسجد کے ذمہ داروں کو فون کرے گا، آج انہوں حضرت کو ان کی نوکری بڑا مار پر ڈال رہی حضرت بچہ کو، پہلے ان کو بدلاؤ، بچہ ہمارا جاتا نہیں کرے، کیا ویسا مرتے سنو، پھر ان کی لمبی سی کہانی، پھر اسے ذمہ داران تھام کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ کو ایسا مارنا چاہیے، سزا دوسری بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ 4 رکعت نماز پڑھنے اس کے لیے کہے، 10 رکعت نماز پڑھائے، یا اور کوئی اسے سزا سبق ڈبل دے دیے تو یہ بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی مارنا بھی پڑتا ہے، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 لوگوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، دونوں کا جرم ایک تھا، ایک کو اس نے سزا دلوائی اور ایک سے صرف گھور کر دیکھا اور کہا چل میاں یہاں سے۔ سامنے والے نے پوچھا حضرت یہ بھی بڑا عجیب قصہ آپ کا، اس نے بھی وہی غلطی کی اور اس نے بھی وہی غلطی، ایک کو تو سزا اور دوسرے تو آپ نے صرف یہاں سے بھیج دیا، یہ تو آپ کی ناانصافی ہوئی۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے اس آدمی سے جس نے سوال کیا اس سے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، جاؤ ان دونوں کا کیا حال ہے ان کے پیچھے جاؤ، دیکھ کر آؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ اب یہ تلاش کرتے ہوئے ان 2 آدمیوں کے پاس آیا تو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا، جس نے مار کھایا، جس کو خوب پیٹا گیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مزے اڑا رہے، کہہ رہے کیا وہ چھوٹی سی سزا، مجھے تو کچھ اثر نہیں ہوا، اور جس کو صرف یہ کہا گیا کہ جاؤ یہاں سے، غصے سے اس کو ایک جملہ کہہ کر بھیج دیا گیا، یہ آدمی تلاش کرتے اس کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہ زارو قطار رو رہا ہے۔
انسانوں کی طبیعت اور مزاج الگ الگ، اس کو ایک جملہ وہ برداشت نہیں کر سکا، اور اس طرح سے بچوں کا مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ بہت بچے ماشاءاللہ بہت ہی شریف ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے شریر ہوتے ہیں۔ شریر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خبیث ہو، خباثت ان میں ہو۔ بچوں کی شرارت بھی اچھی لگتی ہے، اس پر پیار آتا ہے۔ اگر بچوں میں خباثت ہو تو پھر تو استاد کو مجبوراً مارنا پڑتا ہے، لکڑی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر اس کو استاد نہیں سمجھائے گا، وہ نہیں ڈانٹے گا، وہ اس کی تنبیہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج بچوں سے والدین پریشان، ایسے ایسے موبائل میں گیمز آ گئے، ہم نے کھانے کے بہانے ان کے حوالے کر دیا، پب جی، فری فائر، اور نہ جانے کیا کیا۔ دیکھیں بچے خوش ہو رہے ہیں ان کے گیم کا جیسے انعام لے رہے ہیں، تو پب جی، فری فائر، تو یہ سب ایسے ہیں کہ اس میں بچے لگ کر تباہ ہو رہے ہیں۔ اب ان کے مزاج کو بدلنا تو استاد کو بھی سختی برتنی پڑتی ہے۔ تو میں چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ یقیناً یہ آپ کے بڑے محسن ہیں۔ یہ آپ کے بچوں کو ان کی زندگی سنوار کر آپ کا ادب کرنے والا، آپ کی عزت کرنے والا بنا رہے ہیں، ورنہ ان بچوں کو کون بتائے گا کہ ماں کا مقام یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ کون بتائیں گے کہ باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے؟ کون بتائیں گے کہ ماں باپ راضی ہو تبھی خدا راضی ہوگا؟ کون بتائیں گے کہ باپ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ پڑھانے والے حضرات اساتذہ ہی تو بتائیں گے، تو اس لیے ان کی عظمت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ وقت ہی ہماری زندگی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ان کا وقت صحیح جگہ لگانے کے لیے ان کو ابھی سے عادت ڈالیں، ورنہ شیطان تو پہلے سے منتظر ہے۔ کب بچہ ملے، کب بچی ملے، کب جوان ملے، کب لڑکا ملے، کب لڑکی ملے، کب بزرگ ملے، کب اس کو دھوکہ دوں، کب اس کو برائی کے کام میں ملوث کروں۔ شیطان تو ہمیشہ منتظر ہے، وہ بھٹکانے کے لیے ہماری فکر میں لگا ہوا ہے۔ ان بچوں کو اسکول جانے سے تو وہ نہیں روکتا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو مکتب جانے سے شیطان روکتا ہے۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر کے پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلے چپاٹوں سے وہ کارگزاری لیتا ہے۔ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کوئی ان سے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، وہ اس کو شاباشی دیتا ہے، کہا بنڈن آپ بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ کوئی اور کہتا ہے، ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس مجلس میں ایک چھوٹا سا شیطان چپ رہتا ہے۔ شیطان اس کو بلا کر پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ تو اس پر وہ چھوٹا شیطان بڑے سردار سے کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک کام کیا کہ ایک بچہ مدرسے کو جا رہا تھا، میں نے اس کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کو اپنے گلے لگاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے۔ اگر پوری محفل میں سب سے اچھا کسی نے کام کیا ہے تو وہ تم نے کیا ہے۔ بچہ پڑھے گا، اس کے اندر علم آئے گا اور وہ خود بھی عمل کرے گا، ماں سے کہے گا وہ عمل کرے گی، باپ کو بتائے گا وہ عمل کرے گا۔ بچے نے جو سیکھا کل بڑا ہو کر دوسروں کو سکھائے گا۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، یہ سنہری لڑیوں کا یہ خوبصورت سلسلہ علم نافع کا چلتا رہے گا۔ اگر آج تم نے کوئی کام کیا ہے، تم میں اگر کوئی اچھا کام کرنے والا ہے تو اس چھوٹے شیطان نے کیا ہے کہ اس نے بچے کو مکتب مدرسے میں جانے سے روک دیا ہے۔ اور شیطان کا کام ہی یہ ہے، وہ ہلکے سے چھوٹا سا ایسا کام کرتا ہے کہ ساری اس کے پیچھے کی داستان رقم کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی تو اس نے شیطان سے پوچھا، میاں تم اگر لوگوں میں فساد نہ پھیلاتے، خاموش رہ جاتے، اتنا بگاڑ لوگوں میں نہ آتا، تم تو بڑے نکمے ہو، بہت فساد مچاتے ہو۔ شیطان نے جواب دیا، میں زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں محنت نہیں کرتا۔ اچھا پھر کرتے کیا ہو؟ میں تو صرف انگلی لگاتا،
تو اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو شیطان نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، میں بتاتا ہوں کہ میری انگلی کیا کام کرتی ہے۔ سامنے ایک مٹھائی کی دکان تھی، تو شیطان اس مٹھائی کی دکان میں جا کر وہاں سے مٹھائی کے برتن سے تھوڑا سا شیرہ اپنی انگلی میں لگایا اور سامنے کی دیوار پر لگا دیا۔ اب اتنے میں میٹھے کو دیکھ کر، اس شیرے کو دیکھ کر ایک مکھی آئی، مکھی اس پر بیٹھی اور مکھی کو دیکھ کر چھپکلی، جسے ہم سپلک کہتے ہیں، وہ سپلک اس مکھی کو کھانے کے لیے آئی۔ اور جیسے ہی سپلک آئی، جو آدمی بازو کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ سپلک ہے، تو اس نے اپنے پیر کا جوتا لیا اور اس چھپکلی کو مارنے کے لیے پھینکا۔ وہ اس دیوار سے وہ جوتا ٹکرا کر وہ مٹھائی کی دکان کے اس برتن میں جس میں مٹھائی تھی، وہ جوتا اس میں گرا۔ اب کیا تھا، مٹھائی والے کو بڑا غصہ آ گیا۔ اب وہ لڑائی کے لیے آستین چڑھایا، دونوں میں بات بڑی اور اتنی بڑی کہ ادھر یہ جوتا پھینکنے والے کے دوست آ گئے اور ادھر سے مٹھائی والے کے دوست آ گئے اور خوب جھگڑا، لڑائی، مار پیٹ ہوئی۔ شیطان نے اس سے کہا تم نے دیکھا میں نے کوئی زیادہ محنت نہیں کہ صرف انگلی لگانے کا کام کیا ہے۔ شیطان کی انگلی کا یہ اثر ہے تو اس کے جسم کا کیا اثر ہوگا؟ اور اس کا جو آلہ ہے، جو ہمارے جیب میں، ہمارے گھروں میں، ہماری کچن میں جو اس کا جو آلہ، سمجھ گئے ہوں گے کہ شیطان کا آلہ کیا ہے، اس کی بربادی کتنی ہوگی۔ تو اس لیے بہانے سے جو ہم چھٹی ڈالتے ہیں مکتب کو، یہ سب شیطان کی طرف سے۔ بچے نے کہہ دیا کہ آج ذرا سستی ہے، تو ماں چھوڑ بیٹے سمجھ جاتا ہے، کیوں اسکول کو نہیں بولتے؟ برابر تیار کر کو صبح میں نہلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر اور اس کو ریڈی کر کے توشہ بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلا کر توشہ اس کے ہاتھ میں دے کر اسکول بھیجتے۔ وہی مکتب کے لیے بچے نے کہا کہ آج سر میں دکھ رہا، چھوڑو سمجھ جاتے۔ آج چاچا کے ماموں کے بیٹی کے گھر میں رسم ہے، چلو وہاں جائیں گے۔ آج مکتب کو چھٹی، آج خاندان میں دور کے رشتہ دار کے کسی بچے کی ختنہ ہے، اس بہانے سے چھٹی۔ یہ سب شیطان کا انگلی لگانا ہے، وہ روکتا ہے کہ کسی طرح بچہ مکتب کو نہ جائے۔ تو اس لیے میری بہنوں سے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے عزیز بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی نہ اسکول کو چھٹی لیں اور نہ مکتب سے چھٹی لیں، برابر ان کو مکتب اور اسکول بھیجنے کی فکر کریں۔ ایک دن کی بھی اگر چھٹی لی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے 8 دن ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا، سستی آتی ہے، کاہلی ہوتی ہے۔ وہی وقت کی قدر کر کے ان کو روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھائیں گے تو اس کی وجہ سے ان میں وقت کی قدر کرنا بھی ان کو آئے گا اور اس کی برکت سے اللہ پاک ان کے سینے کو بھی کھول دے گا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کی فکر کریں گے۔ مجھے خوشی ہے آپ کے اتنے مجمع کو دیکھ کر کہ آپ نے بچوں کے تعلیم کو سراہا اور ان کے مکتب کے اس جلسے میں بچوں کی تقریریں سنی، مکالمے سنے، ان کے زبان سے قرات سنی، ان کے زبان سے حدیثیں سنے، دعائیں سنی۔ تو اس کے لیے آپ شوق سے یہاں تشریف لائے اور میری ماں بہنوں سے اور ہمارے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مکتب کے جلسے میں آج آئی ہیں۔ آپ کو ایسے ہی محلے میں جہاں بھی ہفتے میں اجتماع ہوتا ہے ہمارے عمران صاحب کے گھر میں یا جہاں بھی، آپ وہاں بھی اپنے آپ کو شریک کرنا، خود جانا، اپنی بچیوں کو لے جانا سعادت سمجھیں۔ اس سے ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں آپ جتنا سنیں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے ضلع کا اجتماع ہے 20-21 کو بنگار پیٹ میں۔ میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ دونوں دن آپ فارغ کر کے اس اجتماع میں شریک ہوں، اور ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے تمام مرد حضرات کو تیار کر کے ان کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ ان کی زندگی میں دین آئے گا، وہ اسلام کو سمجھیں گے تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ذمہ داروں کا، ان کی محبتوں کا، اور ہمارے مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم کا، اور جتنے علماء یہاں تشریف فرمائے ان سب کا کہ آپ نے
اس عظیم موقع پر اس حقیر بندے کو یاد فرمایا اور آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا، سنانے کا اور کچھ باتیں یاد کرنے کا آپ نے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے، اور اسی طرح تمام شرکاء کا، میری ماں و بہنوں کا، کہ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ میری بے جوڑ باتوں کو سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔